بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 286، آیت نمبر ہے 67، 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، کم علم نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، احکامات جو اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح یعنی نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور امین یعنی امانت دار بھی ہوں۔ اواجبتم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ذکر آیا، اعلی رجل منکم، ایک ایسے شخص پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح کے بعد، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد اس زمین کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اللہ نے مزید تمہیں زیادہ کیا خلق میں، پیدائش میں اور قوت میں، یعنی قوت میں، طاقت میں، پھیلاؤ میں تم قوم نوح سے بڑھ کر ہو۔ فاذکروا، تو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ بات ہو رہی تھی قوم عاد کی، ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کو کم علم یا بے وقوف کہا، تو اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں کوئی کم عقل یا بے وقوف نہیں ہوں۔ دیکھیں، یہ باتیں قوم عاد کی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں شروع سے ہی اس علم کو، یعنی یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، دین کا علم ہے، اس کو لوگ معمولی خیال کرتے ہیں، اپنے اپنے شعبوں کو لوگ بڑا خیال کرتے ہیں۔ میں جس شعبے میں کام کرتا ہوں یہ بڑا عظیم ہے، یعنی میں بڑا عقلمند ہوں، میں بڑا دانا ہوں، لیکن جو علم دین ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، کلمہ گو ایسا کرتے ہیں، ہاں زبان سے شاید نہ کرتے ہوں لیکن عملی طور پر ہماری صورتحال ایسی ہے۔ آپ غور کر لیں، ہم اپنے بچوں کو جہاں تک بات علم دین کی آتی ہے صرف ناظرے تک محدود ہوتے ہیں۔ اکثریت بچوں کی، ہمارے اس معاشرے کے اکثریت بچوں کی حالت یہ ہے، انہیں صرف نظر آتا ہے، اپنے فن میں وہ ماہر ہوں گے، بڑے ہو کر افیسر بن جائیں گے، اپنے شعبے میں ماہر ہو جائیں گے، اعلیٰ عہدیدار بن جائیں گے، لیکن قرآن کا ناظرہ نہیں آتا۔ تو صورتحال ہماری بھی ایسی ہے، یہ تو قوم عاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔
کہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو کم علم کہا یا بے وقوف کہا کہ یہ جو تم علم لے کر آئے ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس دور کی باتیں ہیں اور آج بھی ایسا ہے. یہ اس دور میں تو چلو کافر کہتے تھے، آج کلمہ گو کہتا ہے. کلمہ گو کی حالت یہ ہے کہ اس نے اس دین کے علم کو، علم دین کے حصول کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. یہ بھی ایک علم ہے، یہ حاصل کرنا ہے ہم نے، اور اس سے کوئی کسی کا نہیں فائدہ، کم از کم انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا کیسے ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی میری بات تھوڑی نا. انما اللہ تعالیٰ نے لگایا، کلمہ حصر ہے. اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. اب جس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کتنی واضح آیت ہے. تو علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا علم. انسان اپنی طور پر جو ہے وہ دین کی کتابیں کم از کم جو ہے وہ پڑھتا رہے، اس لیے کہ میرے نزدیک اس علم کی، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم لے کر آئے ہیں قرآن حدیث، اس کی اہمیت ہے. تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. تو بہرحال کہا میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، تمہارے مطابق کوئی کم علم نہیں ہوں. تو اس آیت سے نا ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے. اب دیکھیں ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا بے وقوف. اس کے جواب میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بے وقوف نہیں کہا. ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جوابی وار ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے تو ہم مقابلے میں اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنا دفاع کیا اور کہا میں غلط نہیں ہوں، میں صرف اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ایک بنایا ہوا جو ہے وہ رسول ہوں. اب حدیث بھی یہ کہتی ہے یا تو انسان خیر کی بات کرے ورنہ خاموش ہو جائے. تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اور کہا میں تو خیر خواہ ہوں تمہارا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دوں اور میں خیر خواہ ہوں. اور یہاں ایک اضافی بات کہی جو پیچھے نہیں تھی، امین، میں امانت دار بھی ہوں دین کے معاملے میں، یا اس کو آپ یوں کہیں علم دین کے حوالے سے، دین پہنچانے کے حوالے سے بندے کو امانت دار ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ دین پہنچانے والے یہ امانت دار نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ واقعہ کربلا سناتے ہیں، کتنے حقائق تھے جو چھپا لیے گئے، بیان کرنے والوں نے چھپائے. اور ایک جھوٹی کہانی یا جھوٹ موٹ، ایک سچ ہے اس کے اندر 100 جھوٹ ملایا، اور لوگوں کو جھوٹ اتنا سنایا. آج لوگ جھوٹے پہ پکے ہیں. آج لوگوں نے جھوٹ کو حقیقت سمجھا ہوا ہے. جو غلط باتیں پھیلائی گئی تھیں اس کو لوگ حقیقت سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس یہی حقیقت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس جھوٹ کو مان لو تو تم ٹھیک ہو، اگر اس جھوٹ کا انکار کر دو تو تم جو ہے وہ پتہ نہیں اہل بیت کے گستاخ بن جاتے ہیں لوگ. تو یہ اصل میں جنہوں نے دین پہنچانا تھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ امانت دار نہیں تھے. جو حقائق تھے وہ لوگوں تک صحیح طور پر پہنچایا نہیں. یا ایسے لوگ آئے جو اصل میں دیندار نہیں تھے، دین کا لبادہ انہوں نے اوڑھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط معلومات دی، اور اتنی کثیر تعداد میں دی کہ آج لوگ غلطی پر پکے ہو چکے ہیں. تو یہ ہے کہ جو دیندار آدمی ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، علم دین کے حوالے سے جو اللہ نے دین اتارا ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دے. تو فرمایا میں امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو اللہ نے اتارا ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، وہی پچھلی بات جو قوم نوح نے کہی تھی نوح علیہ السلام کے متعلق کہ ایک انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، وہ تو فرشتہ آتا کوئی، تم ہم میں سے ہو، کھاتے پیتے ہمارے ساتھ، تم کیسے نبی ہو. تو فرمایا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ ایک رجل، ایک آدمی تم میں سے پیغمبر ہے. اور بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میری تمہاری طرح ضروریات ہیں، اور میری ضروریات ہیں لیکن میں ضروریات بھی پوری کرتا ہوں اور دین پر عمل بھی کرتا ہوں. لینذرکم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کرو وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین کا خلفاء یعنی خلیفہ یعنی جانشین بنایا. اور وزادکم فی الخلق بسطہ، اور ایک نعمت زیادہ یہ دی کہ تمہیں طاقت دی. دیکھیں پیچھے کل بھی بات ہوئی ہے، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ایک غیر معمولی طاقت دی ہوئی تھی. بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، یہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی.
تو قرآن مجید میں ہے کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، طاقتور تھے، پھر طاقت کا گھمنڈ اتنا آیا کہ کہنے لگے زمین میں کون ہے ہم سے بڑھ کر۔ جب حود علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، یعنی وہ یہ باور کروا رہے تھے کہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہم سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں جو ہمارا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، اور جانتے نہیں ہو تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو طاقت کا گھمنڈ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، تو پتہ نہیں ان کے کوئی 100 ہاتھ قد تھے اور پتہ نہیں وہ کتنا ان کا طاقت تھی، تو یہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ حدیث میں ایک بات تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد دیا، ہاتھ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو 60 ہاتھ قد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور فرمایا اس کے بعد قیامت تک اس میں کمی آئی ہے، اضافہ نہیں ہوا۔ تو کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کا قد 60 ہاتھ سے بڑا ہو، اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی آتی گئی ہے۔ تو بہرحال طاقتور ضرور تھے، طاقت تھی۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی۔ اور بے رحم بہت ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب طاقت آ جائے بندہ سخت ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسلام کی اس حوالے سے رہنمائی یہ ہے طاقت ایک نعمت ہے۔ طاقت جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو یہ نعمت ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ جو جسمانی طور پر کمزور ہے، ایک جسمانی طور پر طاقتور ہے، فرمایا یہ طاقتور مومن بہتر ہے۔ لیکن وبال اس وقت آتا ہے جب یہ طاقت کبر بن جائے، تکبر بن جائے، اور اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی تھی، فرمایا تکبر طاقت کے اندر کیسا آتا ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر سمجھے، غمت الناس ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا گویا طاقت پر کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور حدیث کے تحت ایسا بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال طاقتور ہونا اچھی بات ہے، لیکن طاقت کا کبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت غلط ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو، وزادکم فی الخلق بسطہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت کے اندر زیادہ دیا ہے۔ فاذکروا علی اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، لعلکم تفلحون، یعنی اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔